الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے اس پروگرام میں رحمۃ اللہ عامر صاحب تشریف لائے ہیں۔ یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ان کا تعلق ہے اور جلیبیاں ان کی شاعری کی کتاب چھپ چکی ہے۔ باقی انشاءاللہ ان کی زبانی سنتے ہیں، ان کا تعارف بھی اور ان کی شاعری بھی۔ بہت شکریہ رحمۃ اللہ عامر صاحب۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنا ہمیں تعارف بتا دیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی آپ نے؟ میرا تعلق صوبہ سرحد سے، جس کا موجودہ نام خیبر پختونخوا ہے، اور ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق ہے میرا۔ جدی پشتی ہم وہیں کے رہائشی ہیں، اور ہم نے ابتدائی تعلیم بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہی حاصل کی ہے اور تعلیم مکمل بھی وہیں سے کی ہے۔ اس کے بعد روزی کے لالے پڑ گئے، کچھ پردیس میں وقت گزارا۔ اب میری آٹو پارٹس کی دکان ہے، بچے ہیں ماشاءاللہ، اپنے اپنے کام والے ہیں۔ اور زیادہ تر مجھے جو میرے دل کے اندر ایک بات تھی کہ پھر کسی طرح میں اپنے معاشرتی، سماجی، خاندانی جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کر کے پیش کروں۔ وہ میں قطعات کی صورت میں روزنامہ اعتدال اور ہمارے لوکل جتنی اخباریں ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کی، ان میں ڈیلی کی بنیاد پہ میرے قطعات چھپتے ہیں، مختلف یعنی کہ ایشو پہ جو تازہ خبر ہوتی ہے اسی کے مطابق۔ آج کرنل صاحب کی کتاب کی رونمائی تھی تو یہاں آ گئے اور آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی آپ ہمیں اپنی اچھی سی شاعری سنا دیں ذرا۔ ایک قطعہ میں آپ جوانوں کی نظر کرتا ہوں۔ گدائے در نہیں ہوتا، اسیر زر نہیں ہوتا، خدا سے ڈرنے والے کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ خیانت جب بھی ہوتی ہے وطن کی پاک مٹی سے، کسی کا گھر نہیں ہوتا، کسی کا سر نہیں ہوتا۔ ایک میسیج ہے میرے نوجوانوں کے لیے، تاکہ اپنے وطن سے محبت کریں اور ٹوٹ کر محبت کریں، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارا کوئی چارہ نہیں۔ ہمیں غیر ممالک والے تو ایسا سمجھتے ہیں جیسا سفید کپڑوں پہ خون کا دھبا ہو۔ تھوڑی اور شاعری سنائیں ساتھ ساتھ۔ زیادہ تر میں مزاحیہ شاعری لکھتا ہوں۔ ہاں بالکل ہو جائے۔ تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو ہمارے معاشرتی مسائل چل رہے ہیں کہ کم خواب و اطلس والوں کے ہر جرم پہ آنکھیں بند ہوں گی، کم خواب و اطلس والوں کے ہر جرم پہ آنکھیں بند ہوگی، افلاس کے مارے لوگوں کو تعزیر سے باندھا جاتا ہے۔ یہ دور نہیں ہے ماضی کا، کچھ ہوش کے ناخن لے پیارے، زنجیر ہلانے والے کو زنجیر سے باندھا جاتا ہے۔ کیا کہنا؟ اور یہاں تک مزاحیہ قطعات کا تعلق ہے تو اس کے متعلق زیادہ تر تو ہمارے یہاں مزاح بیوی، شادی، نکاح اور پھر ازدواجی مسائل کے ارد گرد گھومتی ہے، لیکن میں تھوڑے ہٹ کے دو چار اس میں قطعات۔ اب پاکستان ریلوے کی جو حالت ہے، ہر ٹرین لیٹ یا پٹری سے اتر جانا، اس کے متعلق میرا ایک قطعہ ہے کہ کراچی سے نکلے تھے وہ کر کے شادی، کراچی سے نکلے تھے وہ کر کے شادی، سفر ایسا تھا تل ملائے ہوئے تھے، جب پہنچے پشاور تو سب نے یہ دیکھا وہ گودی میں بچہ اٹھائے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح جو ہے نا ہمارا پی آئی اے ہے، کیا خوب کیا روپ تھا تیرا پی آئی اے، کیا خوب ہوتی پرواز تیری، افسوس کرپشن کے غم میں اب بیٹھ گئی آواز تیری۔ اور شادی کے متعلق یہ ہے کہ کرونا چونکہ ابھی تازہ ترین چل رہا ہے، تو اس کے متعلق ایک یہ قطعہ ہے کرونا کے متعلق کہ الگ چارپائی بچھونا نہیں تھا، الگ چارپائی بچھونا نہیں تھا، کرونا سے پہلے یہ رونا نہیں تھا۔ یہ شعر اس کے کرونا کے اس کے وجہ سے لکھا ہے۔ اور دوسرا جو ہے مطلب ملک میں جو مہنگائی آ گئی ہے یا شادی پہ جو جنجال ہوتے ہیں اتنے، تو اس کے متعلق بہت سارے قطعات لکھے ہیں میں نے۔ ہاں ہمیں سنا دیں۔ میں چند قطعات پیش کرنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ کہ
یہ بعد شادی کے جلتے سورج بھی پانیوں میں اترتے دیکھے ہیں، لال بیگوں سے ڈرنے والی سے مونچھ والے بھی ڈرتے دیکھے ہیں۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ وہ میک اپ کر لے چہرے پر تو اتنی فائن لگتی ہے، کہ 58 ہو کر بھی 29 لگتی ہے۔ بھلی لگتی تو ہوگی تاڑنے والوں کو اے عامر، مگر بیوی تو شوہر کو عموماً ڈائن لگتی ہے۔ اور یہ ازدواجی جو میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگرچہ لائٹ ہوتی ہے مگر جب فائٹ ہوتی ہے ہماری نک چڑھی بیگم عموماً رائٹ ہوتی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی بے نام جھگڑے سے ادھر بھی ڈائٹ ہوتی ہے ادھر بھی ڈائٹ ہوتی ہے۔ اور ایک غزل کے چاند اشعار کہ میرا حال وہ ہوا ہے تیری دل لگی کے پیچھے، کہ اب پڑ گیا ہے سرجن میری ہر ہڈی کے پیچھے۔ کوئی توڑ کر گیا ہے تیرا دل تو مجھ کو دے دے، ہے میرا کباڑ خانہ تیری اس گلی کے پیچھے۔ کیا کہنا؟ اور تجھے روز لے کے جانا کسی پارلر کی جانب، میں نے کتنے نوٹ پھونکے تیری دلکشی کے پیچھے۔ اور تیرے باپ نے جو دیکھا تو میں اس طرح سے بھاگا جیسے لگ گئے ہوں کتے کسی آدمی کے پیچھے۔ اور ایک یہ سبق آموز شعر ہے کہ کسی اور کی نگاہوں کا ہدف تھی میری زوجہ، میں بجا رہا تھا سیٹی کسی دوسری کے پیچھے۔ اور آخری شعر ہے کہ ابھی کل ہی کہہ رہی تھی میری نیک بخت مجھ سے، میرا ککھ نہیں بچا ہے تیری شاعری کے پیچھے۔ کیا کہنا ہے، بہت اچھا۔ ایک تو ہمیں نا بتائیں کہ آپ کو نا کون سا شاعر یا ادیب پسند ہے، اس کا نام بتا دیں اور کس وجہ سے۔ دوسرا بس آخر میں نا نئی نسل کو کوئی پیغام دے دیں، آپ ویسے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نئی نسل کے لیے تو میرا یہ پیغام ہے کہ ہمارا وقت اور اب کے وقت میں بہت سارا زمین آسمان کا فرق ہے، اور اب وقت جس تیزی سے آگے جا رہا ہے تو یہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے۔ نیٹ کی دنیا ہے، اب جس گھر میں بھی دیکھیں ایک گھر میں اگر 4 بندے ہیں تو ایک دوسرے سے بیگانے ہیں، ہر کوئی اپنا نیٹ کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کا یہ ابتدائی عمر ہے، اس میں آپ اگر کچھ بن گئے تو آگے کام آ سکتی ہے آپ کی، یعنی کہ جوانی کی کمائی آپ کی جمع ہو جائے گی جو آپ کو بڑھاپے میں کام آئے گی۔ گھر کے ماحول کو مینٹین رکھیں، والدین کی خدمت کریں، اور جتنا وقت آپ یہ نیٹ کی دنیا میں کھو کر گزار رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، یہی اگر ایجوکیشن کی طرف، تجربات کی طرف یا نیت نئی جہتوں کی طرف اگر وقت گزاریں تو میں سمجھتا ہوں وہ آپ کے لیے، ملک کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، والدین کے لیے بہت بہتر ہے۔ اچھا بتا دیں آپ کا پسندیدہ شاعر یا ادیب کون سا ہے؟ دیکھیں مجھے تو پسندیدہ اگر دیکھا جائے تو انور مسعود صاحب ہیں، کیونکہ وہ مزاحیہ بہت لکھتے ہیں۔ اسی طرح اسد جعفری صاحب ہیں، بکھر سے تعلق ہے ان کا، لاہور میں رہتے ہیں۔ اور جب ہماری جوانی تھی تب ہم نسیم حجازی کی تاریخی کتابیں پڑھتے تھے جو آج کل کے بچوں کو کوئی عجوبہ لگتی ہیں، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارا جذبہ ایمانی بھی برقرار رہتا تھا، ہمیں کچھ کرنے کی دل میں یعنی خواہش بھی پیدا ہوتی تھی، اور ہمیں اپنے دین سے، اپنے اسلام سے، اپنے لوگوں سے محبت کے سبق بھی ملا کرتے تھے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پیچھے وہ رہ جاتے ہیں جو چل رہے ہیں، ہم تو سو چکے ہیں۔ آخر میں ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے اتنا اپنا قیمتی وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا۔